یہودی تے وچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وچ کی لکھا ہے محمد. انہیں جدو ویکھا یہودی حضور دے شروع مخالفت کر دیں شروع تو انہیں کی کیتا نام مٹا دیتا. جدو انہیں مٹایا نا اگلے دن تورات کھولی تھی وہ نام 2 جگہ تے لکھا ہے. انہیں 2 جگہ تو مٹایا, اگلے دن تورات کھولی تھی 4 جگہ تے لکھا. 4 جگہ تو مٹایا, اگلے دن تورات کھولی تھی 8 جگہ تے لکھا. انہیں خیال کیتا جب میں مٹاندا رہا پوری کتاب محمد رضی اللہ پڑھ جاوے. وہ کتاب چاک کے اپنے وقت کے علماء کو لے گیا. کہنے لگا اے دسو محمد کون ہے؟ کہنے لگے اللہ دا آخری نبی تے محبوب تے مطلوب ہے. انہیں کہنے شان کی ہے؟ انہیں کہنے شان ہے کہ گناہ رب دا کریے تے معافی حضور کو ملتی ہے. اللہ اللہ اللہ, معافی حضور کو ملتی ہے. اگر حضور راضی کر لیے تے معافی مل جاتی. انہیں آخیا جی گناہ رب دا کریے تے معافی حضور کو ملتی, میں تا گناہ ہی حضور دا کر بیٹھا. انہیں کہا حضور اس ٹائم کتے ملیں گے؟ انہیں کہا ظاہری وقت تاریخ دس رہی ہے. اس ٹائم وہ پیدا تا مکہ چونے لیکن اس ٹائم تنو ہوتے نہیں ملیں گے. اس ٹائم جڑا وقت ظاہریت دس رہی ہے وہ اس ٹائم تنو مدینہ منورہ چل رہے ہیں. وہ کہنے لگا مدینہ منورہ. انہیں کہا بالکل ملک شام تو انہیں سفر روانہ شروع کیتا نا. سفر روانگی کی تھی راستے سے پتہ کہتا سنیا ایڈے لمحے ساہ دے دی تیرے یار دا بوہ بیکھ لما. ایڈے لمحے ساہ دے دی تیرے یار دا بوہ بیکھ لما. وہ چلتا چلتا جی تو مدینہ تو منورہ پہنچا نا ادھر آقا نو پردہ کیتا 3 دن. حضور نو پردہ کیتا 3 دن ہو گیا بسائے زندگی تو پردہ فرما گیا. ادھر عجیب حالت مدینہ منورہ, گلیاں سنسان. صحابہ دی یہ حالت ہے کوئی خالی ممبر بیٹھ کے رو رہا ہے, کوئی گلیاں چ کھڑا رو رہا ہے, کوئی سرکار دا محراب بیٹھ کے رو رہا ہے خالی, کوئی مصلی حضور دا بیٹھ کے خالی رو رہا ہے. عجیب حالت صحابہ دی ہوئی پئی ہے. اینا میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کرن تو بعد میرے حضور بزائے زندگی تو پردہ کیتا. صحابہ دی عجیب حالت ہو گئی. صحابہ انہاں دی زندگی ختم لوٹ گئی, ہر چیز دنیا تو چلی گئی. جویں ایویں ہو گیا کہ کھڑے انہاں دا زمانے تے کچھ ختم, ہر شے ختم ہو گئی. عجیب حالت ہو گئی مدینے دی گلیاں دی. وہ نوجوان ویکھدا ہے نا تے اون دی جدوں دیکھ کے کنڈیشن ویکھ جا کے تے ہر بندہ رو رہا ہے. وجہ کی ہو بھی روزہ آ گیا جدو مدینے دیا گلیاں میں آ گیا. مدینے دیا خاک چم کے کانو لاندا ہے, پیار کردا ہے. مدینے دیا گلیاں میں جدو آندا ہے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی گلی چ آیا. جدو آ کے ویکھیا خاک کانو لاندا ہے, پیار کردا ہے. اس جدو گلی چ آ رہا ہے اگے ویکھیا سلمان فارسی آ رہے ہیں. صحابی رسول دا حسن دیکھ کے قدمی لا کے کہن لگیا کہ تہاڈا نام ہے محمد نہیں. آپ کی چیخ نکل گئی, فرمان لگے نا نا میں تو اس دے دردہ غلام, میں اس دردہ غلام نا نا. انہیں کہا میں نے کوئی حضور نال ملا دے, میں نے کوئی حضور نال ملا دے. آپ لے کے اس یہودی نو لے کے حضور دے در تے لے آئے. جدوں تے کھڑایا کہندا السلام علیکم یا رسول اللہ. ادھر صحابہ نے جدو چہرے موڑے ایک اور سارے غم تازہ کرنا آ گیا ہے. جدو اے ویکھیا مولا علی شیر خدا آپ حضور دے ممبر نال ٹیک لا کے بیٹھے نے. آپ نے اشارہ کر کے فرمایا ادھر آ. جدو آ گیا قدم پڑھ کے کہنے لگا کہ تہاڈا نام تے محمد. آپ دی چیخ نکل گئی, کہنے لگے نا نا میں تے اس درد دا نوکر ہاں, میں تے اس بوئے دا نوکر ہاں. انہیں کہا میں نے آقا نال ملا دو. کہنے لگے مولا علی وہ جنہاں میں ملن آیا ہے اج 3 دن ہو گئے نے, اسی بھی ترس گیا, ساڈی ملاقات نہیں آئی. اور سرکار دنیا تو پردہ فرما گئے نے. رون لگ گیا, کہنے لگیا میں تے معافی لین آیا, میں پردیسی معافی لین آیا. وہ مینوں آقا نبی کریم تو معافی لے دو. رو رو کے کہے مینوں معافی کیویں ملے گی؟ جاگ میرے آقا دی قبر دے تے لیٹ جانا ہے. کہنے لگا سونیا پردیسی دوروں آیا ہے, معافی لین آیا ہے. سونیا معافی دے دے, سونیا معافی لین آیا, معافی دے. روئی جا رہے ادھر صحابہ دی چیخاں نکل گئیاں. صحابی کہہ رہے ہیں آپس میں اگر حضور آیا تو ساری زندگی وچ میرے آقا نے جفا مارنا سی, ایویں رون دے دینا سی. وہ واپس آیا کہنے لگا میں مصطفیٰ تے نہیں ویکھیا, سونے نو تے نہیں ویکھیا. وہ دسو کیویں دے آندے سن
اوے آقا کیویں دساں مولا علی کہن لگے انہاں ورگا کوئی ہوے تے دساں انہاں ورگا ہے کوئی نہیں انہاں ورگا ہوے تے دساں کہن لگا میں سونے کولوں معافی لینا مینوں معافی لے دو میرے آقا میرے تے ناراض ہو گئے میں گستاخی کر بیٹھا میں تے سونے دی شان ہی بڑی سن کے آیا میں انہاں دی شان سن کے آیا گناہ اللہ دا کریے معافی حضور کولوں ملدی ہے میں تے حضور دی گستاخی کر کے آ گیا مینوں معافی لے دیو ادھر کے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو یاد ہو جا رہے مولا علی شیر خدا نو کہندا ہے سونیا مینوں حضور کولوں معافی لے دیو ادھر کہن لگا سونیا چلو آقا دی کوئی نشانی دکھا دو آقا دی کوئی نشانی دکھا دو فرمایا سلمان جی حضور مولا علی شیر خدا نے بلایا سلمان جی فرمایا جاؤ میرے گھر جاؤ فاطمہ زہرا کو حضور کا جوبہ دے دیو آقا کا جوبہ دے دیو سلمان فارسی گھر گئے ادھر دیکھا بی فاطمہ زہرا علیہ السلام آپ عورتوں نے جھوپڑ وچ بیٹھے نے آپ ہی روئی جڑیاں نے جدوں آئے دروازہ کھڑکایا آپ نے آواز دی یتیماں دا بوا کھڑکانے والا کون ہے یتیماں دا دروازہ کھڑکانے والا کون ہے آپ نے فرمایا سلمان فارسی نے آواز دیتی کہ میں سلمان حضور دا جوبہ لین آیا آپ نے کیا میرے سونے تو بعد کتنے جرت کی ہے جوبہ پاؤں کہہ لگے نا کسی دی جرت نہیں ایڈی کسی دی مجال نہیں ایک حضور دا دیوانہ آیا ہے پردیسی آیا ہے وہ حضور دی محبت میں چینا دیوانہ ہے وہ کہتے ہیں حضور دی کوئی نشانی دے دو آقا دی کوئی نشانی رکھا دو آپ جوبہ لے کے جدو واپس آئے جدو آئے مولا علی نے جوبہ پیش کیتا آپ نے جوبہ کھانا لایا جنہیں وہ جوبہ یہودی نے دیتا یہودی نے جنہیں جوبہ لایا سینے نالے چم دائے نالے کلمہ پڑھ دائے نالے چم دائے نالے کلمہ پڑھ دائے نالے روکیا دا سونیا میں ہور کسے در تو معافی نہیں ملی میں اور کہے در تے جاوا معافی لین سونیا معافی تیرے در تو ملی ہے سونیا پردیسی آئے معافی دے دے پردیسی آئے معافی دے دے رو رو کے تو وقت گئے سونیا سے تو معافی نہ دیتی میرا میشن کی بڑے گا سونیا میں تے ہزار ملائے قیامت والا دن میرا کی بڑے گا جو تسی معافی نہ دیتی میرا کی بنے گا تو جا کے قبر دے قریب لیٹ جائے کہتا سونیا میں معافی منگنا سونیا پردیسی دوروں چل کے آیا ہے سونیا معافی دا طلبگار معافی دے دو ادھر تربت ہلی میرے آقا دی تربت ہلی کچھ آواز آئی جائے معافی دے دیتی سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ رسالہ یا رسول اللہ جشن عید میلاد النبی زندہ باد سبحان اللہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک دا ایڈا ساڑے تے کرم ہے ایڈا عظمتہ تے شانہ والا محبوب عطا کیتا ہے سبحان اللہ عظمتہ تے شانہ والا محبوب عطا کیتا ہے وجہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا نا قرۃ عین بصلاۃ نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے جب میرے آقا نے فرمایا نا کہ نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے تے اسی حضور تے امتی ہاں اسی نماز پڑھنے تو میرا سوال ہے عرض ہے میری کہ اسی نماز پڑھنے ایک استاد اپنے ٹیچر ہے نا وہ لیکچرار ہے نا وہ لیکچر دے رہے ہیں تو بچے کو پتہ کیا لگا بیٹا کھڑے ہو دوستو کون لوگ نماز نہیں پڑھتے ایک بچہ کھڑا ہے بڑی مسئولیت ہے پتہ کیا تھا استاد جی جو مر گئے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے وہ جواب دے کر بیٹھے دوسرا بچہ کھڑا ہے بیٹا کون لوگ نماز نہیں پڑھتے بیٹا کہتا بچہ جو کافر ہے وہ نماز نہیں پڑھتے بیٹھ گیا تیسرا بچہ کھڑا ہوا بچہ بتاؤ کون لوگ نماز نہیں پڑھتے انہوں نے کہا جی جس کو نماز نہیں آتی وہ نہیں پڑھتے وہ تینوں بچے جواب دے کے بڑی جمع ہو گئے اب استاد نے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھا
کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ کیا میں مر گیا ہوں؟ کیا میں نان مسلم ہو گیا ہوں؟ کیا مجھے نماز نہیں آتی؟ آج لوگ کہتے ہیں میں نماز نہیں پڑھتا۔ میں آپ کو وہ درس عرض کر رہا ہوں جو آپ کے پیر و مرشد میں درس دیتے رہے۔ ساری زندگی پیر و مرشد نے نماز پڑھی، اللہ اس کے رسول کے ساتھ ناطہ جوڑا، اطیع اللہ و اطیع رسول، اللہ اس کے رسول کے حکم کو مانا، اور رہتی دنیا تک خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں انہوں نے قرآن پاک سے بھی وابستگی لگائی، نماز سے بھی وابستگی لگائی، اس لیے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہی یہ ہے۔ اور جب آپ کے مرشد نے یہ بات فرمائی ہے کہ مریدین ہیں آپ اپنے مرشد کا کہنا مانیں گے نا؟ جب آپ کے مرشد نے ساری زندگی نماز کے ساتھ وابستگی رکھی اور قرآن کے ساتھ وابستگی رکھی، اگر آج ہم مرید نماز نہیں پڑھے سرکار کے، ہم تو سرکار کے فرمان کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہے ہیں، ہم تو حضور کے بھی گستاخی کر رہے ہیں، ہم تو حضور کے بھی نافرمانی کر رہے ہیں، اپنے مرشد خانے کی بھی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہم سال بعد آتے ہیں جہاں دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور اللہ ان کے صدقے ہم پر رحم فرماؤ۔ اور اللہ کے بندو، اللہ تبھی رحم فرمائے گا جب اللہ کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، جب اللہ تم پر راضی ہو جائے گا، تم اللہ پر راضی ہو جاؤ گے، پھر انعام کیا ملے گا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ ملے گا انعام، فرمایا میں تجھ پہ راضی ہوں، تم مجھ پہ راضی ہو جا۔ فی عبادی، یہ میرے نیک بندے کھڑے ہیں، یہ بابا نبش کھڑے ہیں، یہ بابا فرید الدین کھڑے ہیں، یہ داتا صاحب کھڑے ہیں۔ فی عبادی، یہ وہ میرے نیک بندے ہیں جنہوں نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتے ہوئے بسر کری، اور ان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ عرض کی جانتا جنت تو تیری ہے، جنت میں تو ویسے نیک عمل کر کے جا سکتا ہے، یہ بندوں کا ذکر کیوں ہے؟ فی عبادی کا لفظ ہے، قرآن پاک شاہد ہے، فی عبادی کا ذکر کیوں ہے؟ فرمایا بتانا چاہتا ہوں یہ وہ ہے جنہوں نے جنگل کے ساتھ اندر بیٹھ کر میرے سے جاری لگائی۔ یہ وہ ہے کہ جنہوں نے جنگل میں بیٹھ کر میرے ساتھ جاری لگائی ہے۔ اذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ وجہ یہ ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں میں نماز نہیں پڑھتا، میں نے کہا تجھے بلاتا ہی نہیں ہے، تیری ضرورت ہے تو نماز نہ پڑھے۔ ایک غلام اپنے آقا کے ساتھ جا رہا تھا نا، یہ غلام اذان کی آواز آئی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ آج ہم پتہ نہیں کس کامیابی کے پیچھے پڑے ہیں، اصل کامیابی تو یہ ہے۔ اس نے پتہ کیا بادشاہ اپنے آقا کو کہا، جناب میری نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اس نے کہا یار کیا پڑھا؟ جو گیا نا اس نے نماز پڑھی، سارے بندے نماز سے فارغ ہو کر چلے گئے، وہ ابھی تک نہ آیا۔ اس کا آقا واضح دے رہا ہو یار تو آیا کیوں نہیں، وجہ کیا ہے؟ وہ کیا ہو گیا تجھے، کیوں نہیں آ رہا؟ سارے مقتدی چلے گئے ہیں، تیری یہ پتہ نہیں تو کیا کرنے لگ گیا ہے، اور کون سی چیز تجھے باہر نہیں آنے دے رہی؟ وہ آوازیں دے رہا ہے۔ کرتے کرتے نا مسجد کے اندر آ گیا، جہاں باؤنڈری لگی ہوتی ہے نا جہاں تجھے اتارتے وہ باہر گھومتے، جہاں اتارتے وہاں کھڑا ہو گیا۔ وہاں کھڑا ہو پتہ کہتا ہے او غلام تو اندر مر تو نہیں گیا، اور تو باہر کیوں نہیں آ رہا، وہ کون سی چیز ہے جو تجھے باہر نہیں آنے دے رہی؟ غلام نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا آقا جو رب مجھے مسجد سے باہر نہیں آنے دے رہا وہی رب تجھے مسجد کے اندر نہیں آنے دے رہا۔ اللہ 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 اللہ۔ اللہ کے بندو آپ کہتے ہو کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، وہ تجھے بلاتا ہی نہیں ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تم نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ نے کبھی سورج کو یہ نہیں حکم فرمایا کہ اس کے آنگن میں روشنی نہ کرنا، تجھے آندھا نہیں کیا، تیری آنکھوں کی بنائی نہیں لی، تجھے آندھا نہیں کیا، تجھے معذور نہیں کیا۔ اگر تو نماز نہیں پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے تیرا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے تیری آنکھوں کی بنائی نہیں لی، تجھے لنگڑا نہیں کر دیا۔ لیکن کہ غافل کتنا ہے، آج ہر بندے کا یہ رونا ہے کہ میں نماز ہمارے گھر میں رزق کی بے برکتی ہے، فاقہ کشی ہے۔ میں ایک عرض کر دوں آپ کو، اپنے پیر و مرشد کا فرمان سن لے، اپنے مرشد کا فرمان سن لے۔ جتنے مریدین آیا ماشاءاللہ آج کڑا کر جو میاں سرکار کے مریدین ہیں ماشاءاللہ سارے مریدین ہیں، سن لے پھر اپنے مرشد کا فرمان اور سینہ آپ کا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میں نے سرکار کے فرامین کے اندر سے ایک بات ایسی پڑھی ہے جو میں بتانے لگا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، دیکھنے میں یہ لفظ بہت چھوٹے ہیں ایسے ہی ہیں، لیکن شان و قدرت کے حساب سے دیکھا جائے شان اور ان کی برکت
سب سے اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ بابا نئی بخش فرماتے ہیں کہ جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ اور استغفر اللہ 100 مرتبہ صبح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا دست غیب سے رزق کا بندوبست کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ پڑھے تو صحیح ہے۔ ایک فرمان آپ کا بات سمجھا گئی۔ دوسری بات، سرکار کا معمول کیا تھا؟ آپ کے فرامین کے اندر سے سرکار درود خضری کثرت سے پڑھتے تھے۔ ہمارے سلسلے کا درود ہے، ہمیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے سرکار کا فرمان کیا ہے۔ درود خضری کثرت سے پڑھتے تھے، درود خضری کثرت سے پڑھتے تھے۔ اچھا کوئی حضور کو استغفر اللہ پڑھنے کی ضرورت تھی؟ یار میری بات توجہ سنے نہیں، آپ بھی پڑھتے تھے استغفر اللہ، فرمایا 100 مرتبہ صبح پڑھو، 100 مرتبہ شام، اللہ کی رحمت ہو جائے گی اس کو۔ سبحان اللہ۔ تو بابا نئی بخش سرکار رحمت اللہ علیہ صاحبزادے جو تھے سرکار بابا حنیف صاحب رحمت اللہ علیہ، بابا حنف صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کے معمول میں تھا کہ آپ کثرت سے درود خضری پڑھتے تھے۔ روحانیت کی بات نہیں کرتا، روحانیت میں تو قصیدہ شریف بھی ہے، سیب شریف بھی ہے، چیل کاف بھی ہے، میں ظاہر کی بات کر رہا ہوں۔ آپ درود خضری بھی پڑھتے تھے اور استغفر اللہ کی بے شمار قسمیں کرتے تھے۔ اور دوسری بات، یا حی و یا قیوم کیا پڑھتے تھے؟ یا قیوم برحمتک استغیث۔ صاحب زادہ والا شان جلوہ فروز ہے، آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں، آپ میرے سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں۔ میں یہ آپ کی گوش گزار کیوں کر رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے مرشد کریم نے یہ حکم فرمایا ہے کہ میرے مریدین مستفید ہوں، اللہ کے قریب ہوں، اللہ کا قرب حاصل ہو۔ اپنا مقصود تو یہ ہے نا، تو بھائی ہم سال بعد جو یہاں آتے ہیں تو ہم ان سے مستفید ہونے کے لیے آتے ہیں۔ میں عرض پہلے بھی کر چکا ہوں، تو پھر مقصود ہمارا حاصل تب ہی ہوگا جب ہم اپنے پیر خانے کے فرامین پر عمل کریں گے۔ تو پھر یہ بات آج سے ہاتھ کھڑا کر کے میرے سے وعدہ کرے کہ نماز کی پابندی 5 وقت کریں، انشاءاللہ۔ آج سے وعدہ، انشاءاللہ۔ آج سے وعدہ کرے کہ مرشد کے در پر بیٹھ کر وعدہ کرتے ہیں کہ 5 وقت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے، انشاءاللہ۔ پکی بات ہے جی؟ انشاءاللہ۔ اچھا اب آپ نے وعدہ ادھر کیا ہے، خدا کی قسم مرشد بھی راضی ہو جائیں گے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ کیونکہ ساری عمر سرکاروں نے نماز کو چھوڑا ہی نہیں۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ بزرگ بیٹھے ہیں نورانی چہرے لے کر، صاحبزادہ والا شان بیٹھے ہیں، کہ سرکار نے کبھی نماز چھوڑی؟ آپ نے بیماری کے ہاتھ میں نماز پڑھی، تو آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم آتے ہیں جی پیر صاحب سرکار تسی سارا کو، بھائی بات یہ نہیں ہے، آپ نے اگر فیض لینا ہے تو ان کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آپ اگر یہاں سے مستفید ہونا چاہتے ہیں نا تو ان کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ یہ آپ کو حقیقت بتاؤں، کیوں؟ اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو اللہ کی ہم پر رحمت ہوگی۔ تو حضرت پاک کا بھی ٹائم ہو گیا ہے، تو دعا ہے